پاک بھارت اس لڑائی میں جس طرح سویلین ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ان کو ہم خصوصی طور پہ یاد رکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کو ہم خصوصی طور پہ یاد رکھیں، کشمیر کے ہم مظلوم بھائیوں کو خصوصی طور پہ یاد رکھیں، اور ہم یہ دعا کریں کہ اس عید کے دن جو ہے یہ صرف قربانی کا دن اور صرف نمازوں کا دن کے ساتھ ساتھ عید کا دن یونٹی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم ویسے عام رواج یہ ہر کوئی آدمی مختلف کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن عید کے دن سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے یونٹی کا دن بھی ہے، تو سب کے لیے خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں عید کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی مسلمان امت مسلمہ جو پوری دنیا میں مختلف کونوں میں موجود ہے وہ سب آپس میں یونائٹڈ ہو اور سب امن کے لیے آگے چلیں، اور سب جو ہے وہ اس راستے پہ چلیں جس سے ہم پوری دنیا کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں، اور ہم لڑائی، فتنہ، جھگڑے، سازشوں کے اس ماحول سے اپنے سب کو دور رکھیں۔ آج ایک اور طریقے سے بھی ہم اپنی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خصوصی طور پہ یاد رکھتے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں انہوں نے پاکستان کے لیے دیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس موجودہ جنگ میں جو ہمارا ملک کی دونوں ٹیکنالوجیز پیپلز پارٹی کے قائدین کی مرہون منت تھیں، جنہوں نے وہ ٹیکنالوجی اپنے اس ملک کو دی جس کے لیے انہوں نے سب سے بڑی اپنی قیمتی جانیں بھی دیں، اور آج ہمارا ملک کا دفاع جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت بھی ایک نہایت ہی اہم مشن میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کی نمائندگی جنگ کے دوران بھی کر رہے تھے، اور اس وقت بھی وہ پاکستان کی نمائندگی بہت مضبوط طریقے سے پوری دنیا میں وہ کیس لڑ رہے ہیں اور دہشت گرد بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب امن کی بات بھی کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور پاکستان امن کا گہوارہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو نریندر مودی کی جس طریقے سے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا بھر میں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا کوئی اور لیڈر نہیں ہے جو اس طریقے سے پوری بات کرے، اور پھر جس طریقے سے لوگ سنجیدگی سے چیئرمین صاحب کو لے رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، انٹرنیشنل سارے فورمز میں، انٹرنیشنل سارے جریدے جس طریقے سے ان کو پذیرائی دے رہے ہیں، یہ ایک صحیح اسٹیٹس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس عید پہ ایک اور خوشی یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد میری تو زندگی کی پہلی اس طرح کی عید ہے، آپ لوگوں کی میرے خیال سے میرے ہی ایج گروپ والے بیٹھے ہیں، یہ وہ عید ہے جس میں پاکستان نے ایک عظیم جنگ جیتی ہے۔ یہ عظیم جنگ جیتنے کے بعد یہ ہم سب کی پہلی عید ہے۔ تو ایک تو عید قربان ہے، عید قربان میں جو قربانی کی ہمیں راہ دکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کا ایک عظیم مثال پیدا کی، ایک اس کی خوشی، لیکن یہ پورے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے یہ خاص عید اس لیے ہے کہ اس عید پہ ہم ایک فاتح قوم کی طرح عید منا رہے ہیں۔ فاتح قوم کی طرح جس طرح ہم نے بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہمارے افواج نے، ہمارے ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہماری پوری قوم نے، ہماری حکومتوں نے دی، اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ وہ بھارت جو کہ غرور میں مبتلا تھا، وہ بھارت جو کہ گھمنڈ تھا، اس کو ایشیا ٹائگر بننے کا ایک خواب تھا، جو چکناچور 3 دن میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو حشر کیا ہے، پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ جس طریقے سے اس کو عبرتناک شکست دی ہے، اس کی مثال
دنیا کی تاریخ میں کسی جنگ میں نہیں ملتی. تو یہ اس تاریخی فتح کے بعد یہ پاکستانیوں کی پہلی عید ہے. تو اس عید کو منانے کا بھی مزہ کچھ اور ہے. اس عید کو منانے کا مزہ بھی کچھ اور ہے کہ آپ ایک فاتح قوم ہو، اور وہ جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک جس کی پاپولیشن 1.40 ارب ہے، وہ جس طریقے سے 22 کروڑ 23 کروڑ والے ملک سے جس طرح سے شکست دیکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی فتح ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی فتح ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی فتح ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو آئندہ بھی اس طریقے کی تاریخی فتح اور بھی نصیب کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہماری بہادر افواج، ہمارے تمام فورسز اور جو ہماری سول ملٹری سب لیڈرشپ نے اور پوری قوم نے یہ جنگ جیتی ہے. اس جنگ میں افواج کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کے جو فرنٹ پہ ہم نے جنگ جیتی ہے، پھر ہماری میڈیا نے جو خصوصی طور پر کردار ادا کیا اور جھوٹے بھارتی پروپیگنڈا کو جس طرح چکنا چور کیا، پھر اسی طریقے سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگوں نے جس طرح ایک تاریخی فتح حاصل کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یونائٹڈ اور مشترکہ طور پہ جو پاکستانیوں کا اتحاد تھا اس کی فتح ہے. آج کے اس عید پہ میں خصوصی طور پہ یاد کروں گا ان سیلاب متاثرین کو جو کہ 2022 کے سیلاب میں جن کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، ان کے گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے لیے کہا کہ جی ان کو گھر بنا کے دیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ 21 لاکھ افراد کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، اور ان 21 لاکھ افراد کے گھر بنانے کے لیے جس طریقے دن و رات حکومت سندھ کوشش کر رہی ہے، اس کی بھی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. پوری دنیا میں آج دن تک کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے کسی بھی قدرتی آفت کے بعد اتنی بڑی تعداد میں گھر بنائے ہوں. اور جس طریقے سے ابھی ہم لوگوں نے یہ بھی بتاتا چلوں کہ مئی میں ہی ہم نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے. جو 8 لاکھ گھر بنانے کا ورلڈ ریکارڈ جو کہ نیپال میں تھا ارتھ کوئک کے بعد، وہ ہم توڑ چکے ہیں. ہر ماہ 50,000 گھر بن رہے ہیں، اور سمجھ لو 8 لاکھ کا جو ہے ہمارا نمبر وہ کراس کر چکے ہیں. تو اس وقت اگر کوئی کہے کہ پوری دنیا میں قدرتی آفت کے بعد کون سا ایسا ملک یا کون سا ایسا صوبہ یا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بہت بڑا ہسٹوریکل اس طرح کا کوئی ہوا ہے ریہیبلیٹیشن کا کام، تو وہ پاکستان میں صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے، جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا عظیم رہائشی منصوبہ غریب لوگوں کے لیے اور بے گھر لوگوں کے لیے، مسکین لوگوں کے لیے جو ہے وہ بنا کے دیے. اور آپ جہاں بیٹھے ہیں تو یہ میں رورل ایریا میں بیٹھا ہوں، یہ میرے سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے، ان سب کے گاؤں میں آپ خود جا کے بھی دیکھ لیں، آپ کو نظر آئیں گے جس طرح گھر بن رہے ہیں. خصوصی افراد کے لیے جس طرح گھر بن رہے ہیں، جو ہمارے ڈیفیشنسی والے افراد ہیں ان کے لیے خاص جس طریقے سے بن رہے ہیں، مطلب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور اسی طریقے سے ان گرمیوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جس طریقے سے ان گھروں میں بھی اور باقی لوگوں میں بھی مفت میں سولر کے سسٹمز بانٹ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. کہ آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے اور حکومت کوئی سولوشن نکالے. پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ سولر سسٹمز لوگوں کے گھروں کو دیے جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے جان چھوٹ سکے، ان کی گرمیوں سے ان کی جان چھوٹ سکے. تو عوامی حکومتوں کے عوامی فیصلے ہیں. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ دن رات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایتوں پہ وزیر اعلیٰ صاحب جس طریقے سے اس وقت سندھ بھر میں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہوا ہے، جس طریقے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں سمجھ کو مثال نہیں ملتی. میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا، عید کا موقع ہے، آپ لوگ سب جو ہے اپنی عید منائیں. اگر آپ کو سوالات ہیں تو. صاحب پارٹی پی ٹی آئی نے ایک بار جو کہ وہ جیل سے بیٹھ کر پیغام دیا ہے اور دوبارہ سے ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے.
पहले भी तहरीकें चलती रही हैं, क्या समझते हैं तहरीक होने जा रही है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की कोई तहरीक जो है वो इस वक्त कामयाब होगी, और इस वक्त जो भी प्रोपेगेंडाज थे ना वो तो उनके ख़त्म हो गए। मेरी ख्वाहिश होगी कि भले वफाकी हुकूमत उनसे डायलॉग करे पीटीआई से, और तमाम मसाइल को बातचीत से हल करे। मतलब ये तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि कोई भी तहरीक का थ्रेट नहीं है। हुकूमत को होता है कि जी कभी थ्रेट है तो कोई बातचीत करे, बग़ैर थ्रेट के और कोई इस वक्त इमरान खान की पार्टी में कोई भी इस वक्त इतना वो नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है। लेकिन यह है कि बातचीत से इस मसले को हल किया जा करना चाहिए। वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि क्योंकि अब हमारे पास, मैंने कहा कि हमारे पास ये नया पाकिस्तान है। इस वक्त इस पाक भारत जंग के बाद हम एक नए पाकिस्तान में रह रहे हैं, और नए पाकिस्तान में रहने का वो जो माहौल है वो हमारा हुकूमतों का भी की भी जिम्मेदारी है, और हम सब की जिम्मेदारी है कि इस माहौल को बेहतर करें, उस अफरा तफरी वाले माहौल को ख़त्म करें, इंतशार के माहौल को ख़त्म करें, वो जो बिला वजह गालम गलूच का जो कल्चर पीटीआई ने शुरू किया उसको ख़त्म करें। हम एक नए माहौल में अपने पाकिस्तान को आगे लेके चलें। और इस वक्त पाकिस्तान का मैं आपको एक बात बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर गामज़न होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। ये नया पाकिस्तान है। ये मैं सिर्फ किसी डायलॉग के लिए या किसी तकरीर के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो इस वक्त मैं हालत देख रहा हूँ, जो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की वैल्यू है, मैंने अपने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा कि मैंने ट्रैवल किया और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल करने का जो मज़ा था वो किसी चीज़ में वो उसकी फीलिंग ही नहीं है। इंशाअल्लाह आप हैदराबाद के दोस्त हैं, आप भी पासपोर्ट जब जाएंगे तो आपको दुनिया में अब आपको लोग दूसरी निगाह से देखेंगे। आप मतलब एक इन अदर वे आप एक सुपर पावर के तौर पर लोग आपको समझते हैं। तो अब आपको जब आपकी पूरी दुनिया में आपके पासपोर्ट की और आपकी नेशनलिटी की हो रही है, तो अब आपने अपने पास भी माहौल को इतना बनाना है कि आपके पास पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। हम लोग चाइना गए थे और चाइना से हमने वहाँ बड़ी बड़ी उनकी स्टेट ओन कंपनी से मीटिंगें की हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंटें आएंगी। तो अब हमें अपने क्या करना चाहिए, अब हमारा असली इम्तिहान ये शुरू होना चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज़ लगाएं। हर बड़े शहर में, हर कस्बे में, तहसील लेवल पर हम इंडस्ट्री लगाएं। अपने नौजवानों को मौका दें कि नौजवान जो हैं वो रोज़गार के लिए आगे हैं, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें कि लोग जॉब्स के लिए आएँ। पूरी दुनिया को बताएं कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान साजगार जगह है। वो हमें कोशिशें करनी पड़ेंगी और सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पे करनी पड़ेंगी। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें सबको, जो नया पाकिस्तान की बात कोई और करता था और उसके कहानियाँ कुछ और थी, अब नया पाकिस्तान जो अल्लाह ताला ने हमारे इस मुल्क को अता फरमाया है, उस नए पाकिस्तान में हम नए तर्ज़ अमल को करें, अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें, हम अपनी सोचों को पॉजिटिव करने की सोच करें। हम जो एक आवाम में एक देखते खामा खाई का एक एंगर है, चलो उसके सोशल इश्यूज़ भी होंगे, उस एंगर को ख़त्म करने की कोशिश करें। जितने भी लीडरान हैं वो लोगों के उस बिहेवियर को बेहतर करने की कोशिश करें। पूरे मुआशरे को, मीडिया भी वो उस तरह बिहेव करे कि हम पॉजिटिविटी को अपने मुल्क के आगे लेकर आएँ, ताकि हम लोगों में जो इंतशार और वो फितना शिकनी है अगर कुछ चंद लोगों में, तो वो भी ख़त्म हो। इनके बाद बजट करीब है, क्या रिवायती बजट होगा या लोगों को इस दफ़ा रिलीफ मिलने का भी कोई इम्कान है? देखिए जी, 13 जून को हुकूमत हुसैन बजट पेश कर रही है, और प्रायोरिटी यही है कि जी हम जो है वो लोगों को रिलीफ दें।